حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، بہت دنوں کے بعد میں پھر ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ پیام حبیب چینل کے ذریعے سے الحمدللہ لاک ڈاؤن سے مختلف بیانات، نعتیں، حمدیں اور انٹرویوز وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لیکن یہ چند ماہ سے مختلف وجوہات، اکثر مشاغل اور دیگر حالات کی وجہ سے مسلسل بیانات اور ویڈیوز جاری کرنے کا سلسلہ موقوف تھا۔ لیکن احساس ہوا جہاں بھی جب بھی جاتے ہیں یا سفر ہوتا ہے یا کہیں پروگرام میں جاتے ہیں تو وہاں لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے آپ سے استفادے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ویڈیوز آتے تھے اور ہم استفادہ کر کے دوسرے مقامات پر اس کو شیئر بھی کرتے تھے، لیکن وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ پیام حبیب چینل کے ذریعے سے جو چیزیں جاری کی جا رہی ہیں وہ الحمدللہ لوگوں کے لیے استفادے کا ذریعہ اور فائدہ حاصل کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو یہ ایک دعوت والا کام ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے، اور جب لوگ چاہ رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں تو اسی لیے پھر ہم اپنی مشاغل میں سے کچھ وقت نکال کر آپ حضرات کی توجہ اور آپ حضرات کی خواہش اور آپ حضرات کے کہنے پر الحمدللہ پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ آپ کے سامنے مختلف ویڈیوز اور مختلف چیزیں آتی رہیں گی۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات پہنچانے کا ایک اچھا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گھر بیٹھے انسان مختلف ممالک سے یا مختلف مقامات سے کہی جانے والی بات کو سن سکتے ہیں۔ تو آئیے، ہم نے فیوچر اسٹارز اکیڈمی اور ممبر محراب فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اس سے پہلے کچھ پروگرام شروع کیے تھے، اور ابھی انشاءاللہ چند دنوں کے بعد میں اور ایک پروگرام بھی شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں شادی سے پہلے تربیتی کورس کا جو پروگرام ہم نے رکھا تھا الحمدللہ اس سے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور پورے شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ آل انڈیا سے، مختلف ریاستوں سے، اسٹیٹ سے خواتین نے اس میں شرکت کر کے فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ عنقریب میں وہ بھی سلسلہ شروع ہوگا، یہ بھی خوشخبری آپ کو سنانا مقصود تھا۔ اور دوسری بات، ابھی حال ہی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی نے ایک تحریک شروع کی ہے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں۔ اس تحریک کا نام ہے مسنون نکاح تحریک۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا ایریا جس میں ہم رہتے ہیں راجندرا نگر اور کشن باغ کے علاقے میں بھی الحمدللہ یہاں اس تحریک کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری بندہ ناچیز پر رکھی گئی ہے، اور یہاں کے جو مقامی علماء کرام ہیں انشاءاللہ ان کی معاونت سے اور مختلف احباب کی معاونت سے مسنون نکاح تحریک کو عام کرنا ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ نکاح سے متعلق ضروری باتیں اس چینل کے ذریعے سے بھی جاری کی جائیں، چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، نکاح کے موقع پر ہونے والی رسومات، اسراف، فضولیات اور لغویات ایسے عام ہوتی جا رہی ہیں جس کا اسلام سے، دین سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان لغویات اور فضولیات اور جو چیزیں اسراف کے درجے میں ہمارے شادیوں کے اندر آ رہی ہیں اس کو بیان کیا جائے۔ آج کے زمانے میں کوئی باپ لڑکی کا باپ بنتا ہے تو کہنے والے نے یوں کہا ہے کہ لڑکی کا باپ بننا اس زمانے کے اندر ہوا ہے کہ یوں سمجھے کہ اس کے سینے پر ایک چٹان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچی کے شادی کے مسائل لاکھوں روپے خرچ کرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔
ایک انسان جیسے ہی شادی کرتا ہے یا کمانا شروع کرتا ہے، جب سے کماتا ہے ایک 10 سال 15 سال کمانے کے بعد میں شادی کے لائق بنتا ہے، شادی کے خرچ کرنے کے قابل بنتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، پھر کماتا ہے 10 سال 15 سال کماتا ہے، اس کی بچی یا بچے کی شادی کا موقع آتا ہے تو پورے کمائے پیسے اس میں خرچ کر دیتا ہے، پھر کماتا ہے، جو پیسے جمع ہو گئے پھر گھر بنانے میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے فضول کاموں کے اندر انسان کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کے سلسلے میں اہم چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ بھی عرض کیا جائے گا۔ بس یہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، اور آپ حضرات کو یہ تمام باتیں عرض کرنے کے واسطے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پھر وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔